آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ذاتی اور دلچسپ تبدیلی کے سفر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ کہانی ہے اینجلا ٹیمی کیپلر کی، ایک امریکی خاتون جو ٹیکساس میں پلی بڑھی اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بالکل، اور ہمارے پاس نا ان کے ایک یوٹیوب انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ موجود ہے، اچھا، جس میں وہ اپنے تجربات اور اس تبدیلی کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ کافی تفصیل سے بتاتی ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کے سفر کے جو اہم موڑ ہے اور جو ان کی سوچ کے خاص پہلو تھے ان کو سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی جیسا آپ نے کہا ٹیکساس سے شروع ہوتی ہے۔ اینجلا کا بچپن وہ بتا رہی تھی، کھیل کود آرٹ وغیرہ میں دلچسپی۔ جی ہاں، والدین الگ ہو گئے تھے تو ان کی پرورش دو مختلف قسم کے مسیحی ماحول میں ہوئی، لیکن وہ کہتی ہے کہ ان کے اندر نا ایک بے چینی سی رہتی تھی، جیسے کسی بڑی چیز کی تلاش ہو۔ صحیح۔ اور انہوں نے اپنے پادری سے کچھ سوالات بھی پوچھے، بنیادی سوالات، لیکن جوابات سے وہ کہتی ہیں تسلی نہیں ہوئی۔ شاید اس لیے کہ وہ جواب براہ راست بائبل سے نہیں آ رہے تھے۔ جی بالکل، اور یہی جو عدم اطمینان تھا نا، اسی نے انہیں اپنے والد کے چرچ کی جو تعلیمات تھیں ان پر زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا۔ اچھا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ بائبل کی کچھ خاص آیات کی بنیاد پر نا کچھ چیزوں سے پرہیز کیا جاتا تھا، جیسے کرسمس ہے یا سالگرہ منانا۔ مثال کے طور پر وہ یرمیہ نبی کی کتاب کا حوالہ دیتی ہیں کہ درخت سجانا یہ ایک طرح سے ٹھیک نہیں، یا موم بتیاں بجھا کر دعا مانگنا یہ آگ کی پوجا جیسا ہے۔ اوہ اچھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شروع سے ہی عقیدے میں ایک خالص پن، ایک کنسسٹنسی، ایک مستقل مزاجی کی تلاش میں تھیں۔ صحیح، مطلب صرف رسومات نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد میں وضاحت چاہتی تھی۔ بالکل، تو یہ تلاش چلتی رہی اور یونیورسٹی میں آ کر اس نے ایک نیا رخ لیا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں ان کی ملاقات ہوئی ایک ترک مسلمان دوست سے۔ اچھا، اور اسی دوست نے انہیں اسلام سے متعارف کروایا، چھوٹے چھوٹے معلوماتی پیمفلیٹس، بروشرز کے ذریعے۔ وہ خاص طور پر قرآن کے تصور سے بہت متاثر ہوئیں۔ یہ خیال کہ ایک ایسی کتاب ہے جو 100% خدا کا کلام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، محفوظ ہے، بالکل جی پوری طرح محفوظ ہے، اور وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو خود امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بات ان کے لیے بہت بہت بڑی تھی۔ واقعی یہ تو کافی گہرا اثر ڈالنے والی بات ہے۔ اور دیکھیں یہیں پر ایک چھوٹی سی کتاب امام نووی کی 40 احادیث کہلاتی ہے۔ جی سنا ہے اس کے بارے میں۔ اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اینجلا بتاتی ہیں کہ اس کتاب نے ان کے وہ بنیادی سوالات جو انہیں عرصے سے پریشان کر رہے تھے ان کے واضح جواب دیے۔ جیسے کہ خدا کون ہے؟ بالکل، خدا کون ہے یعنی اللہ۔ صحیح دین، صحیح راستہ کون سا ہے؟ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو بس یہ وہ موڑ تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں انہیں وہ وضاحت مل گئی جس کی وہ اتنے عرصے سے تلاش میں تھیں۔ سمجھ گیا۔ تو یہاں سے پھر عملی تبدیلی شروع ہوئی؟ جی ہاں، انہوں نے حجاب پہننا شروع کیا، پہلے تو ایک تجربے کے طور پر۔ اچھا، صرف ٹرائی کرنے کے لیے؟ ہاں، لیکن جلد ہی انہیں اس میں ایک سکون، ایک تحفظ اور عجیب سی آزادی کا احساس ہونے لگا۔ آزادی؟ یہ دلچسپ بات ہے۔ جی، اور پھر باقاعدہ طور پر امام کے سامنے شہادت یعنی ایمان کا اقرار کیا۔ وہ اس لمحے کو بیان کرتی ہیں کہ انہیں اتنا گہرا احساس ہوا جیسے سارے پچھلے گناہ دھل گئے ہوں۔ ایک نئی شروعات۔ بالکل، ایک بالکل نئی پاکیزہ شروعات۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ احساس ان کے مسیحی پس منظر میں جو نجات پانے کا تصور تھا اس سے کہیں زیادہ حقیقی اور گہرا تھا، ایک مکمل ری برتھ جیسا۔ ماشاءاللہ۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی کیسی رہی ان کے لیے؟ وہ اسے پہلے سے زیادہ بھرپور، زیادہ رنگین اور بامانی بتاتی ہیں۔ انہیں دنیا بھر کے مسلمانوں سے ایک تعلق محسوس ہونے لگا، ایک امت کا تصور۔ جی، خاص طور پر وہ حج کے تجربے کا ذکر کرتی ہیں۔ مکہ میں کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر جب وہ قرآن سن رہی تھیں اور ان کے ایک طرف ایک مصری خاتون تھیں، دوسری طرف الجزائری، واو! تو اس عالمی اسلامی بھائی چارے کا حصہ ہونے کا جو شدید احساس انہیں ہوا، وہ کہتی ہیں وہ ناقابل بیان تھا۔ یہ تو بہت جذباتی لمحہ ہوگا۔
خاندان کا کیا رد عمل تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ والد نے تو ان کے فیصلے کی حمایت کی۔ اچھا۔ ہاں، لیکن والدہ کو شروع میں فکر تھی کہ کہیں ان پر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، شاید میڈیا کی وجہ سے۔ ہاں، یہ تاثرات تو ہوتے ہیں۔ جی۔ اور وہ نئے مسلمانوں کے لیے کیا کہتی ہیں کمیونٹی کی حمایت کے بارے میں؟ وہ اس پر بہت زور دیتی ہیں کہ جو لوگ نیا اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے مسلم کمیونٹی کی طرف سے عملی حمایت، بھائی چارہ، بہن چارہ بہت ضروری ہے، صرف رسمی نہیں بلکہ جذباتی طور پر ان کا ساتھ دینا۔ جذباتی سہارا؟ بالکل۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ اسلام کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، جبکہ اسلام ان کے نزدیک خدا کا ایک تحفہ ہے جو زندگی کو سمت اور مقصد دیتا ہے۔ واقعی ان کا سفر بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اینجلا کیپلر کا یہ سفر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں روحانی سکون، ایک پختہ یقین اور کسی کمیونٹی سے جڑنے کی جو یہ ذاتی تلاش ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہ بھی کہ جب کوئی فرد اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے نظریاتی وضاحت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط، قبول کرنے والی کمیونٹی کا ہونا کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ سوالات صرف ان کی کہانی تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ شاید ہم سب کے لیے کسی نہ کسی سطح پر غور طلب ہے۔